بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شب قدر اور اس کے فضائل بیان کروں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل دا وائس آف مریم کو سبسکرائب کر لیں۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 طاق راتوں میں سے نہایت بابرکت رات ہے، جسے شب قدر یعنی قدر اور برکت والے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کا بیان سورۃ القدر میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں، ہر طرح کے امر، خیر اور سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت میں بھی رب العزت نے فرمایا، ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اسی رات شروع ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بتدریج فرشتوں کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل ہوتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے۔ غالباً کسی معین رات کا تعین اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا تاکہ لوگ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے صرف ایک ہی رات پر اکتفا نہ کریں، بلکہ مختلف راتوں میں اس کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت کرتے رہیں۔ پھر روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہر سال ان طاق راتوں میں پھرتی رہتی ہے، یعنی کبھی 27 تو کبھی 21 تو کبھی 23 اور کبھی 25 اور کبھی 29 میں ہو جاتی ہے۔ صرف امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ رات گھومنے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ شب قدر کے فضائل اور اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو، اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، تاکہ متبرک کی عبادت سے اس رات اللہ تعالیٰ اور اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیاں عطا کر دیں۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ 21ویں کی شب کو 4 رکعت نماز اور 2 رکعت سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک بار تلاوت کر کے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ پھر بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ نہایت خوشی اور خضوع کے ساتھ یہ نماز بجا لانے سے اللہ تعالیٰ نمازی کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اگلے سال تک اس پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ القدر اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بعد از نماز درود و سلام اور استغفار کثرت سے پڑھیں۔ رمضان المبارک کی
25ویں رات کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے بجا لائے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی۔ سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھا جائے اور 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ یہ نماز اور اعمال قبر کے عذاب سے نجات کے لیے افضل ترین درجہ رکھتی ہے۔ 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھی جائے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے اور سلام پھیر کر 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ 29ویں کی شب کو 4 رکعت نماز حسب معمول 2 رکعت سلام کے ساتھ پڑھی جائے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ علم نشرح کی تلاوت کریں۔ یہ نماز واسطہ کامل ایمان کے بہت فضیلت کی حامل ہے، اس لیے اس نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ازیں قرآنی صورتوں کی تلاوت بھی کی جائے، جس میں 25 کی شب کو سورۃ الفتح، سورہ حامیم اور سورہ ملک اور 29 کی شب کو 7 مرتبہ سورۃ الواقعہ تلاوت کرنا فراوانی رزق کے لیے بہت اہم ہے۔ القدر کی کچھ نشانیاں بعض احادیث کے اور کچھ صالحین کے تجربات سے معلوم ہوتی ہیں، یعنی اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کے سکونیت محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں کے رات کی طرح بغیر کرنوں کے ہوتا ہے۔ اس رات زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں بلکہ درمیانہ ہوتا ہے۔ یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات حسب معمول آسمان کے تارے ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ بہرحال نمازی کو اس رات حسب معمول سے زیادہ رات حاصل ہوتی ہے۔ ایک وجدان کی سی کیفیت اس پر چھائی رہتی ہے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے شب قدر کے متعلق پوچھا تو سب نے مختلف جواب دیے، تو آپ نے عرض کی یہ آخری عشرے کی 7ویں رات یعنی 27ویں شب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں بنائیں اور انسان کی تخلیق 7 درجات میں فرمائی اور 7 چیزیں بطور اس کی غذا کے لیے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شب قدر کی رات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔